السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 85 سے 87 تک ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی سفارش کرے گا سفارش بری، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم دعا دیے جاؤ زندگی کی دعا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو دعا دو اچھی اس سے، اور ردوہا، یا اسے لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب رکھنے والا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن تک کی طرف۔ لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کرنے میں کون سچا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں تو بہت اچھے طریقے سے اس آیت کی مطلب سمجھ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے کہ اللہ کے نبی مجھے سواری چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے اس وقت۔ تو ایک صحابی پاس بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے پتہ ہے اس کو کون سواری دے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو اس شخص کا پتہ بتاؤ۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا، یعنی اس کو جتنا سواری دینے کا اجر ملے گا تمہیں بتانے کی وجہ سے، گائیڈ کرنے کی وجہ سے اتنا ہی اجر ملے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ کسی کے لیے کسی اچھے کام کی سفارش کرنی پڑ جائے تو کبھی بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مثلاً کوئی ناراض ہے یا کسی سے کوئی کام نکلوانا ہے، کوئی جاب ہے، کچھ بھی ہے جس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہو، سفارش کرنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کسی کام کے لیے آتا تو آپ فرمایا کرتے کہ تم اس کی سفارش کہو کہ اللہ کے نبی یہ کام کر دیں، تمہیں کہنے سے اجر ملے گا۔ اگر انسان خود کسی کام نہیں آ سکتا لیکن کسی سے کہہ کر کسی کا کام کروا دیتا ہے تو یہ بھی سفارش ہی ہے، دوسرے کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ اگر جائز چیز میں ہو تو نیکی کا کام ہے، لیکن اگر غلط کام کے لیے ہو، کوئی مجھ سے غلط جاب کرنا چاہ رہا ہے، غلط کام کرنا چاہ رہا ہے، غلط اس کا مقدمہ ہے اور وہ اس کا جج واقف ہے اور جج کو کہہ کے وہ اس کو غلط فیصلے پہ مجبور کرتا ہے یا رشوت کے لیے کسی کو کرتا ہے، تو یہ سارے کام پھر گناہ میں آئیں گے۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی کچھ لینے آتا تو آپ اپنے صحابہ سے کہتے کہ تم سفارش کرو، اس کا ثواب ملے گا، اللہ جو چاہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے۔ یعنی کسی کو یہ کہنا کہ آپ اس کے لیے اچھا کر دیں، اس کا بھی اجر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ انسان کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی کی سفارش کی جائے صرف سفارش ہی کی جائے، دوسرے پر جبر نہ کیا جائے۔ جیسے حضرت بریرہ جو آزاد کی گئی تھی، لونڈی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا شوہر مغیث اس کا نام تھا، وہ اس کو بہت محبت کرتا تھا اور اس کے لیے گلیوں میں روتا پھرتا تھا، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو آپ نے بریرہ کو بلایا، کہا بریرہ کتنا اچھا ہوتا تم اگر اس کے ساتھ رہ لیتی۔ کہنے لگی اللہ کے نبی کیا مجھے حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا حکم نہیں، میں سفارش کر رہا ہوں۔ کہنے لگی مجھے اس کی حاجت نہیں۔ یعنی آپ نے زبردستی نہیں کی کہ نہیں تم مان جاؤ اور ان کو اس طرح مجبور کیا انہیں، ایک سمپل سفارش کی، وہ نہیں مانی، ان کا دل نہیں کیا، آپ نے اسے مجبور نہیں کیا۔ تو ناجائز کام آپ نے فرمایا جس نے کسی قاتل کی ایک کلمے سے سفارش کی، کسی نے قتل کیا لیکن یہ اس کے حق میں ہو گیا، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا رحمت سے دور۔
سفارش فی سبیل اللہ کرنی چاہیے، کچھ بھی اگر اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا تو وہ رشوت ہوگی، کیونکہ وہ تو پھر مقصد ہی ختم ہو گیا نا اللہ کی رضا والا، یہ تو پھر ایک طرح سے تجارت سی بن گئی۔ تو اس واسطے کچھ بعض دفعہ ایسے کاموں کی سفارش بھی کروائی جاتی ہے جو صحیح نہیں ہوتے، تو ایسے کام کی سفارش کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو سفارش کرے گا بری سفارش، يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے۔ جو یہ نصیب اور کفل دونوں کا مطلب حصہ ہے، لیکن نصیب کا لفظ جو ہے نصب سے ہے، گاڑنا، نصب کرنا کسی چیز کو، یعنی ایک حصہ مقرر ہے، اور کفل ہے کسی کام کا بدلہ دگنا۔ تو جو کوئی بری سفارش کرے گا یعنی اس کے لیے لازمی بدلہ ہوگا، اچھا یا مطلب اچھا تو نہیں برا ہی ہوگا، کیونکہ اس نے برے کام کی سفارش۔ آپ دیکھیں ایک برے کام کی سفارش کے ساتھ مثلا کسی نے کسی کو غلط جاب پہ رکھوا دیا، وہ جب تک وہاں رہے گا اس کو 7 گنا ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے غلط کام کے لیے اس کو آگے کر دیا۔ مثلا کسی نے کسی کو قتل کیا تھا، لیکن گاؤں والوں نے مل کے اس کی سفارش کر دی کہ چلیں اس کو چھوڑ دیں، اور آگے وہ 10 قتل کرے، تو پھر کس کا نقصان ہوا؟ اس لیے کبھی بھی برے کام کے لیے سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ قادر ہے، صرف سفارش سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس سفارش ہو گئی تو اس سے ہمارا کام بن گیا، یہ بھی شرک ہے۔ اور کیونکہ سفارش تو ایک سبب ہے نا دنیا کا، اسے اختیار کر لینا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اسی ہی کو سب کچھ سمجھنا اور ہر ایک کو کہنا کہ فلاں نے میرا یہ کام کیا، کام تو اللہ ہی کرتا ہے۔ اور سفارش کرنے والے کبھی نہیں کبھی اتنا دل میں اس چیز کا غرور لانا چاہیے کہ میری سفارش سے فلاں کام ہوا، نہیں، اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں کہیں اتنی تھوڑی اتھارٹی دے دی ہے کہ ہم کسی سے کام کروا سکتے ہیں اپنے اچھے ریلیشن کی وجہ سے، تو اس میں کوئی غرور والی بات نہیں، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نیکی کا ایک موقع دیا۔ تو اصل نگہبان وہ رب ہے، کسی کی کیا نیت تھی، اس نے کس کام کے لیے سفارش کی، کیوں کی، اس کا اپنا مطلب تھا یا صرف اللہ کی رضا تھی، سب کی نگہبانی اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم زندگی کی دعا دیے جو زندگی کی دعا سلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو تمہارے سلام اور آمین سے جتنی چڑ ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ یہ جو سورہ فاتحہ کے بعد اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں اور سلام، کیونکہ کسی بھی مذہب کا اتنا خوبصورت مطلب سلام نہیں ہے۔ ہائے ہاؤ جو بھی لوگ بولتے ہیں، اگر ان کے مطلب دیکھے جائیں تو سب سے خوبصورت زندگی کی دعا ہمارا مذہب دیتا ہے کہ تمہیں ہماری طرف سے ہر طرح سے سلامتی ہے، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری اولاد، تمہارا گھر، سب ہماری طرف سے سلامتی میں ہے، اور اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ سارا، اور اب تو سلام کے الفاظ کو بھی لوگ یوں بدل دیتے ہیں جیسے السلام علیکم، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا السلام علیکم۔ ٹھیک ہے بہت قرات کے ساتھ نہ کہیں، لیکن صحیح لفظ تو ادائیگی ہونی چاہیے، پھر اس کا ثواب ملے گا نا۔ جیسے ایک شخص نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا علیک۔ حضرت عائشہ نے ذرا سختی سے جواب دیا کہ تم پر موت ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ آرام سے۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں؟ اس نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا میں نے اسے کہا کیا کہا؟ اگر اس نے کہا تم پر موت آئے، میں نے کہا وعلیک، اور تجھ پر۔ یہودیوں کو بڑھ کر سلام نہیں کرنا چاہیے، عیسائیوں اور یہودیوں کو، اور اگر وہ سلام کریں تو وعلیک کہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی واش روم میں ہو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، کوئی درس دے رہا ہو، اس طرح کے موقع پر بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، اور بعد میں جب وہ فارغ ہوں تو انہیں سلام کریں۔ سلام بھی ایک تحفہ ہے جو زبان سے دیا جاتا ہے، اور تحفہ محبت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس دینے میں بھی اس نیت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ دل کی گہرائی سے اور خوشی سے اور دعا سمجھتے ہوئے دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک لوگ صرف جاننے والوں کو سلام کریں گے، تو جاننے والے اور نہ جاننے والوں کو سلام کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ،
اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اور میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ کہا گیا کیوں نہیں، بتائیے اللہ کے نبی۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ صحابہ چل رہے ہوتے اور راستے میں کوئی آڑ، کوئی درخت آ جاتا، اس کے بعد جب ملتے پھر سلام کرتے۔ اور کئی دفعہ بازار میں چکر لگانے جاتے، ایک صحابی دوسرے کے ساتھ بازار میں چکر لگا کے کہا تو آپ نے لیا تو کچھ بھی نہیں، ایسے بازار گئے تھے؟ کہا ہم تو سلام لینے گئے تھے۔ ہر دکاندار سے سلام۔ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا، جسے اللہ نے زمین میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے فرمایا جاؤ فرشتوں کے گروہ کو سلام کرو، ان کا جواب غور سے سننا، وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا جواب ہوگا۔ انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے۔ آپ نے لوگوں کو منع کیا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہماری مجبوری ہے، ہم بیٹھ کر باتیں کرتے۔ فرمایا اگر مجبوری ہے تو راستے کا حق دو۔ انہوں نے کہا راستے کا حق کیا؟ آپ نے فرمایا نظر کو جھکا کے رکھو، کسی کو تکلیف نہ دو، سلام کا جواب دو۔ تو یہ بہت خوبصورت ہمارا مذہب ہے جو دلوں کو جوڑنا چاہتا ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ بھی اگر آپ کی ناراضگی اور آپ 2-4 دن مسلسل ان سے سلام ہی لیتے رہتے تو ناراضگی بہت حد تک ختم ہو جاتی۔ ہم تو کہتے ہیں اس نے نہیں لیا تو میں کیوں لوں، میں ہی رہ گئی۔ اور کئی دفعہ آپ جائیں تو لوگ بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں اور کئی دفعہ جواب دیتے بھی نہیں، حیرت سے آپ کو تکتے ہیں کہ کیوں آپ نے سلام لیا۔ تو کبھی بھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا جواب پھر فرشتے دیتے ہیں۔ اور اگر ہم گھر میں آئیں اور گھر خالی ہو، ہم انٹر ہوئے تب بھی ہمیں جواب دینا، سلام دینا چاہیے، کیونکہ دیواریں یہ سب ایٹماسفیئر جو بھی فضا ہوتی ہے گھر کی، سب چیزیں ہماری گواہ بنیں گی اور فرشتے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کا جواب نہ دے۔ آپ نے مسجد میں خواتین کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ سلام صرف دنیا کے لیے ہی نہیں، آخرت میں بھی ہوگا، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم کو جو تم نے صبر کیا، تو دیکھو تمہیں کتنا اچھا گھر ملا۔ پھر اللہ کے بارے میں آتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام ملے گا، اور جنت کا نام بھی دار السلام اللہ نے قرآن میں مینشن کیا۔ تو یہ بہت خوبصورت عادت ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سو کے اٹھ کے بچوں کو اس چیز کی عادت ڈالی جائے۔ بچے عموماً ہاتھ آگے کرتے، زبان سے نہیں کہتے، شائع ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ یہ بہت خوبصورت دعا ہے جو ہمیں کوئی دیتا ہے یا ہم کسی کو دیتے ہیں۔ تو اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک شخص آیا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا وعلیکم۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی دو کو تو آپ نے بڑھا کے جواب دیا، اسے نہیں، اس نے خود پوچھا جس نے سلام کیا، آپ نے فرمایا آپ نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ تو آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں کہ اللہ فرماتے کہ جب تم دعا دیے جاؤ تو اس سے اچھی دعا دو یا اسی کو لوٹا دو، تو میں نے اسی کو لوٹا دیا۔ تو کس نے کب کتنا سلام لیا، کس نیت سے لیا، 20 نیکیوں والا لیا، 10 والا، 30 والا، زندگی میں کتنی بار لیا، دن میں کتنی بار لیا، کہاں کہاں جاتے ہوئے لیا، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یہ سب حساب اللہ لگائے گا، اور اس سے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی چھپی ہوئی نہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اس بات کے لیے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ سب حساب لگانے والا، لکھنے والا، دیکھنے والا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک ہے نا، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اللہ کی باتوں میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟
اللہ سے بڑھ کر کس کی بات اتھینٹک ہو سکتی ہے؟ وہ سب سے بڑھ کر سچا ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، وہ ایک دھاگے کے برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ اچھی امید لگاتے ہوئے اچھی نیت اللہ کی رضا کے لیے سب اچھے کام کریں۔ اور تحیہ جو لفظ ہے یا سے ہے، اسی سے حیات ہے۔ حیک اللہ، عرب لوگ جب کسی سے ملتے ہیں بارک اللہ، حیک اللہ، ضحک اللہ، اتنا کچھ وہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں۔ ہم تو ہر بات میں کنجوس ہیں، تو مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، بڑے دل والا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔